اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی، ماں اگر تلاوت کرنے والی ہوگی، ماں اگر زبان پر قرآن کے نغمات، نعتوں کے اشعار، ورد، ذکر، تسبیحات، کلمے، استغفار پڑھنے والی ہوگی، ذہن میں جو ہے اپنے ایمانی واقعات کو رکھنے والی ہوگی، دل میں ایمان رکھنے والی ہوگی، ہاتھ سے کوئی غیر شرعی کام نہ کرنے والی ہوگی، پیروں سے چل کر کے کسی غلط جگہ جانے نہ والی ہوگی، تو ایسی نیک اور پاک باز ماؤں کی گود سے پھر جو ہے نیک بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، نیک اولاد ملا کرتی ہیں۔ اور جب ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی، پہلا اسکول بچے کا ماں کی گود ہے۔ ہم نے بچے کو جس جگہ پر سب سے پہلے رکھنا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود اگر تعلیم یافتہ ہے، دیندار ہے، تو بچے نے دیندار بننا ہے۔ اور ماں کی گود اگر جھوٹ بولنے والی ہے، ماں کی گود اگر غیبت کرنے والی ہے، کہ ماں ایسی خاتون ہے کہ جس کی زبان پر جھوٹ رہا کرتا ہے، جس کی زبان پر چغلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، جو لڑائیاں کرواتی ہے، جو فساد کرواتی ہے، جو لوگوں پر تہمتیں لگواتی ہے، جس کے لیے جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے، جو حلال اور حرام میں کوئی فرق کرنا نہیں جانتی ہے، جس لیے جو ہے جو اپنے دل میں حسد بھی رکھتی ہے، جلن بھی رکھتی ہے، کینہ بھی رکھتی ہے، جو دماغوں میں خرافات بھری رکھتی ہے، جس کی زبان پر کے جو بچے کا حمل میں بچہ ہے، شکم میں بچہ ہے، اور گانے سنے جا رہے ہیں، موویز دیکھی جا رہی ہیں، اور جو ہے بے تحاشا وحش کام کیے جا رہے ہیں، جب یہی بچہ پھر جب دنیا میں آتا ہے اور دودھ پلاتے پلاتے بھی پھر یہی سارے کام ہوتے ہیں، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے بھی یہی سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ وہ بچہ کیسے قرآن کا قاری بنے گا؟ وہ بچہ کیسے ادب اور اخلاق والا بنے گا؟ وہ بچہ کیسے تمیزدار بنے گا؟ وہ بچہ کیسے جائز اور ناجائز کا فرق کرنے والا بنے گا؟ وہ بچہ کیسے حلال اور حرام میں فرق کرنے والا بنے گا؟ کیونکہ اس کو ماں کی گود سے جہاں سے پہلی سیکھ اس کو ملنی چاہیے تھی، جو سیکھ مل چکی ہے، اس نے اسی راہ پر رہنا ہے، اس نے اسی راہ پر چلنا ہے۔ لہٰذا ایک ماں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ماں جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے، ایک ماں جب دیندار ہوتی ہے، تو وہ صرف اکیلی دیندار نہیں ہے، بلکہ اس کی نسلیں دیندار ہوا کرتی ہیں، اس کی نسلیں صبرا کرتی ہیں، اس کی نسلیں عاشق رسول بنا کرتی ہیں، اس کی نسلیں عاشق اولیاء ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر جو ہے ماں کی گود ہی اگر جو ہے جہالت سے بھری ہوئی ہے، ماں کی گود ہی خرافات سے بھری ہوئی ہے، ماں کی گود ہی ناجائز کاموں سے بھری ہوئی ہے، ماں کی گود ہی غلط کاموں سے بھری ہوئی ہے، تو اس بچے نے بھی غلط راہ کا ہی انتخاب کرنا ہے، اس بچے نے بھی جو ہے ناچنے گانے والا ہی بننا ہے، اس بچے نے بھی گالیاں دینے والا ہی بننا ہے۔ لہٰذا ہم جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں خود بننا ہوگا، وہ کردار ہمیں خود اپنانا ہوگا، وہ تربیت ہمیں خود اپنے اندر لانی ہوگی کہ ہمیں دیکھ کر کے اور ہمارے احساسات کو لے کر کے ہمارا بچہ جو ہے دنیا میں آئے۔ لہٰذا جو ہے بچے کی تربیت کا کام بڑے ہو کر کے نہیں ہوتا بچے کے، بلکہ بچے کی تربیت کا کام حالت حمل سے ہی شروع ہوتا